الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی یہ جو اہم ترین کتاب ہے اس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا. یہ ان کی معلومات اور ذخیرہ حدیث سے جمع کی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اصل میں اصول یہی ہے کہ دین فہمی کے لیے، دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے، دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دیں. خیر اور بھلائی کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اس راستے میں کوئی خیر نہیں ہے، دین کا کوئی کام وہ ہو نہیں سکتا جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو. اگر ہم اسے دین سمجھ کر کریں گے تو یہ گمراہی اور ضلالت کی بات ہوگی. اس لیے کہ آپ نے اس سلسلے میں بہت کلیئر حکم دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا کام تم کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ. کوئی ثواب، کوئی فائدہ اس کا آدمی کو نہیں پہنچ سکتا. تو جو کام جس طرح سے کرنے کا حکم دیا گیا، خیر، بھلائی، سعادت اسی میں ہے کہ ہم وہ کام اسی طرح سے کریں. دنیا کی بھی نجات اور آخرت کی بھی نجات کا دار و مدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، یا حکومت، قیادت اور سیادت کے مسائل ہوں، ہر جگہ آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. جیسے اس سے پہلے کے ابواب میں نکاح، شادی بیاہ وغیرہ کے بارے میں ہم نے کافی تفصیلی بات کی. اس کے جہاں احکام دیے گئے اس کے بالکل برعکس طلاق، خلا، علیحدگی، یہ اس سلسلے کے بھی احکام ہمیں دیے گئے. بعض مذاہب میں طلاق کا تصور ہی نہیں تھا، جیسے بعض جگہوں پر عیسائیت میں خاص طور پر کہ جب ایک مرتبہ رشتہ ازدواج کے بندھن میں بن جائیں تو اس کے بعد طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن بعد میں لوگوں نے جب محسوس کیا کہ اس کی ضرورت ہے تو مذہب کے برخلاف جا کر انہوں نے اپنی طرف سے یہ مسئلہ شروع کیا. یا بعض جگہوں پر صرف حکومتی سطح پر عدلیہ وغیرہ کے ذریعے سے طلاق کی بات ہونے لگی. لیکن اسلام چونکہ ایک جامع دین ہے، کمپریہنسو دین ہے، ہر جگہ اس نے رہنمائی کی، تو طلاق کا مسئلہ بھی بہت کلیئر طریقے سے بتایا گیا. اگرچہ کہ طلاق اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ جب دلہا اور دلہن رشتہ ازدواج میں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانے کا وعدہ کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے، چاہے اس امکان کو آپ سمجھ لیجئے کہ 1000 میں ایک کیس ہو جائے یا 1,00,000 میں ایک کیس ہو، مگر امکان تو موجود ہے کہ جو لڑکی آپ کے گھر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، یا آپ کی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے ہو سکتا اس کی مرضی کے خلاف ہو. تو وہاں پر دونوں کو ضرورت ہوگی کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے. یا کبھی لڑکی کو ختم کرنے کی ضرورت پڑے گی، یا کبھی لڑکے کو، یا دونوں کو. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس کے لیے ایک راستہ بتایا جسے ہم طلاق کہتے ہیں. لیکن طلاق کا راستہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایکسٹریملی آخری راستہ ہے، آخری حل ہے. پہلا حل نہیں ہے، دوسرا حل نہیں ہے، بلکہ آخری حل ہے جب دونوں یہ محسوس کریں کہ اس کے بغیر اب صلح، صفائی، ریکنسیلیشن اس کا کوئی امکان نہیں. صلح کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، مثلا کوششیں کر لی گئیں، سارے امکانات ختم ہیں. تو ایسی صورت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے طلاق کے ذریعے سے تم اس کا راستہ بھی صاف کر دو
اپنا راستہ بھی صاف کر دو۔ اس بارے میں قرآن کریم کا ایک حکم، بلکہ قرآن کریم دوسرے پارے میں متعدد آیات کے اندر طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا مختلف پہلوؤں سے، اور قرآن میں ایک کمپلیٹ سورت سورہ طلاق کے نام پر بھی ہے۔ تو دوسرے پارے کا جو آخری حصہ ہے اس میں جو تفصیل بتائی گئی ہے، اس میں ایک بات بتائی گئی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھو تو خیر اور بھلائی کے ساتھ رکھو، زبردستی مت رکھو، اور اگر فارغ کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو بھی انصاف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز سے فارغ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہو، اچھی زندگی گزارو۔ زبردستی کے لیے آپ کبھی ماں باپ کو راضی کرنے، خاندان کی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے آپ گھر میں اس رشتے کو قبول کرتے ہیں، مگر میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہیں، آپ اس کو بیوی کے جو حقوق ہیں دینے کے لیے تیار نہیں، ایک زبردستی کی چیز ہے، اب دوسروں کے لیے میں قبول کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایسا مت رکھو، رکھنا ہو پھر پراپر رکھو، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرو، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور اگر نہیں کر سکتے تسریح باحسان، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کا راستہ چھوڑ دو تم، تاکہ وہ عدت کے بعد اپنا فیوچر بنا لے اور آپ کہیں اور اپنا فیوچر بنا لیں، دونوں جو ہے ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوں جس کا دونوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جذباتی چیز ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہ نہیں سکتے میاں بیوی کے طور پر، اس کے کچھ اسباب بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کی مرضی نہیں ہے کہ ہم طلاق دیں، اس لیے ہم زبردستی رکھتے ہیں، تو ہم رہتے بھی نہیں ہیں ساتھ۔ یا کبھی لوگ کہتے ہیں بطور انتقام کہ ہم اس کو آزاد نہیں کریں گے، میں دوسری شادی کر لوں گا، اپنی ضرورت کی تکمیل تو ہوتی رہے گی، وہ ایسے ہی پڑی رہے معلقہ، بیوی کے طور پر میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ریونج کا انداز ہے، یہ انتقامی کارروائی ہے۔ تیسرا، کچھ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے ذریعے سے ہماری جو ہے خاندان یا برادری اس کی ناک کٹ جائے گی، کیونکہ وہ جو لڑکی ہے فیملی کی لڑکی ہے، مثال کے طور پر چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کوئی رشتہ تھا، اب اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہم اس کو طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ طلاق دیں گے تو جیسے ہم خالہ کی بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں، تو خالہ اور ماں بہنیں ہیں، آپس میں یہ رشتہ داریاں متاثر ہوں گی، یا چچا کی بیٹی ہے تو چچا اور باپ دونوں بھائی ہیں، آپس میں یہ رشتہ داریاں متاثر ہوں گی، کھیت کا مسئلہ ہے، باغات کے مسئلے ہیں، زمینداری کے مسئلے ہیں، یہ سب متاثر ہوں گے، اس لیے زبردستی ہم گھر میں رکھیں گے۔ یہ عام طور پہ اسباب ہیں طلاق نہ دینے کے ضرورت کے باوجود، لیکن کیا یہ اسباب درست ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ اگر آپ زبردستی کر کے رکھیں گے تو حقوق نہیں ادا کریں گے، جب حقوق نہیں ادا کریں گے اس پر بھی ظلم ہوگا، آپ پر بھی ظلم ہوگا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ اس پر ظلم کرے، اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ظلم سہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ یہ برادریوں کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں رشتے متاثر ہوں گے، یہ برادری سے زیادہ جہالت کی بات ہے۔ جب بھائی کو معلوم ہے کہ میرا جو بھتیجا ہے، بیٹی کو جو شادی کر کے لے گیا، وہ اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے، تو کیوں وہ زبردستی کر رہا ہے؟ آپ اپنی بیٹی پر ظلم کریں گے، کتنے سال ایسے ہی رہیں گے۔ اور بعض لوگ معلقہ بنا کر رکھے ریونج، یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ ریونج کا مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو 6 سال گزر گیا، نہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور نہ طلاق دے کر انہوں نے آزاد کیا۔ اب آپ بتائیے 6 سال گزر گئے ایک نوجوان بیٹے یا بیٹی کو، کیا یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ اور کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں دیتی، مگر بدلہ لینا ہے، ریونج لینا ہے، انتقامی کارروائی، تو اس لیے وہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ شریعت ان سب چیزوں کا بہترین حل پیش کرتی ہے۔ ان برائیوں کی طرف جانے والے تمام راستوں پر گویا کہ تالا لگا دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے کہ تم نہ انتقام نہیں لے سکتے۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ کیوں اس سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ 6 سال سے تم نے علیحدہ کر رکھا ہے اس کو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی اور آدمی اس طرح کا سلوک کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو اس کا دل نہیں ہے، اس کی فیملی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کے جذبات نہیں ہیں، اس کے بہن بھائیوں کے جذبات نہیں ہیں، تو آپ کو وہ درد اپنے دل میں کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ پھر اسی طرح سے اگر آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں گے تو خاندان جڑ کر رہے گا یا خاندان ویسے ہی متاثر ہوگا؟ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں
جس کی وجہ سے زبردستی کر کے روکا جاتا ہے، شریعت نہیں چاہتی ایسے تم روکو۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ طلاق کے بارے میں پہلا حکم سن لیجئے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی شادی پسندیدہ چیز ہے، اس کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو، ماں باپ کو، کہ جلدی سے جلدی بروقت شادی کرو۔ طلاق کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، یہ ایک ایکسٹریملی ضروری چیز ہے، جب اس کی ضرورت پیش آئے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جب ضرورت پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ایک سمپل پروسیجر بتایا گیا۔ اگر اس پر عمل کیا جائے جو قرآن مجید اور حدیث میں ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں یا لڑائی جھگڑے جو بعد میں ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے مزاج کو سمجھنے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان ہو، لیکن کبھی کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے تب بھی اسلام چاہتا ہے کہ ڈیمیج ہو تو منیمم ڈیمیج ہو، کم سے کم نقصان ہو۔ کم سے کم نقصان کیا ہے؟ جیسے ایک عقلمند آدمی ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی جا رہا ہے تو عقلمند ڈرائیور کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے گاڑی کو بچائے، مگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو ہی رہا ہے تو عقلمند آدمی وہ ہے جو کم سے کم ڈیمیج کی طرف لے جائے تاکہ آپ کو بھی نقصان کم ہو، گاڑی کو بھی نقصان کم ہو۔ یہی بات ہے یہاں پر بھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں، لیکن اگر ہونا ہی ہے تو پھر آپ اس کو ایسے طریقے سے کریں کہ فیملی ٹوٹنے سے بچ جائے، کم سے کم اس کے نقصانات ہوں۔ اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ Dialogue. Discussion. Debate. کبھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے ناگزیر حالات میں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیپ نمبر 1 جو اس میں بتایا گیا قرآن کریم کے اندر، مرد کو چاہیے کہ واعظ و نصیحت سے کام لے، گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ افہام و تفہیم سے کام لیں۔ یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے۔ اگر وہ محسوس کر رہے ہیں، مثلا گھر کے جو بڑے رشتہ دار ہیں، ساس سسر وغیرہ، ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں کچھ نہیں بن رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ جیسے ہمارا طریقہ ہے نا لیپا پوتی کرنا جس کو کہتے ہیں، یا انڈر کور کرنا، کہ بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر سے کپڑا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیماری ہو اور اس کے اوپر آپ کپڑا ڈالیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے طریقہ نمبر 1 یہ بتایا گیا کہ وہ دونوں میاں بیوی پہلے بیٹھیں، ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کریں، یعنی قرآن مجید کا حکم سنائیں، حدیث بتائیں کیا ہے حکم اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپس میں اگر اس طرح سے کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اسٹیپ نمبر 1 میں کامیابی ہو، کہ اگر وہ زیادتی کر رہی ہے یا یہ زیادتی کر رہا ہے یا دونوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس کا بروقت علاج کیا جا سکتا ہے، واعظ و نصیحت۔ نمبر 2، اگر واعظ و نصیحت سے بھی کام نہیں بن رہا ہے تو اس کے لیے بتایا گیا ایک اور ذرا اس سے زیادہ سخت پوزیشن ہے، اور وہ سخت اقدام نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں رہیں، ایک ہی جگہ رہیں، ایک ہی بیڈ روم میں رہیں، لیکن فزیکل تعلقات نہ رکھیں، جسمانی تعلقات نہ رکھیں کچھ دن کے لیے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ مرد کو بھی معلوم ہوگا اس کی قیمت کیا ہے اور عورت کو بھی معلوم ہوگا اس کی قیمت کیا ہے۔ پھر دونوں جو ہے جب اس طرح کی زندگی گزاریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد خود ہی سمجھوتا کرنے پر اتر آئیں۔ جب دونوں کو فیلنگ ہو رہی ہے تو سمجھوتے کی طرف وہ جا سکتے ہیں، مگر یہ بھی ان کے کمرے کے اندر ہی بات ہے۔ ابھی گھر کے دوسرے افراد کو آپ انوالو نہ کریں اسٹیپ نمبر 2 پر، کہ وہ آپس میں چل رہا ہے اور گھر کے کسی فرد کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، رہیں ایک جگہ، تعلقات نہ رکھیں۔ اسٹیپ نمبر 3 اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اب گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں اب ان کو انوالو کرو اس میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا کوئی ذمہ دار ہے، اور فیملیوں میں ایسے ہوتے ہیں عقل مند قسم کے لوگ جو دونوں کو سمجھیں گے، دونوں کو نصیحت کریں گے، دونوں پر ذرا غصہ بھی کریں گے، یعنی مطلب حالات کے اعتبار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ بھی اب باہر بات کب جا رہی ہے؟ اسٹیپ نمبر 3 پر جا رہی ہے۔ کیوں یہ پہلے اسٹیپ پر نہیں گئی؟ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ شادی کا رشتہ انتہائی مقدس رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہونا چاہیے۔ اس لیے تھوڑی سی بات ہوگی، باہر چلے گئے، باہر شکوہ شکایت کی، تو اس کا نقصان دونوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ گھر کے اندر ہی رہیں، پہلے خود کوشش کریں معاملات کو سمجھانے کی،
آپ میں زیادتی ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، اس میں کمزوریاں ہیں تو وہ اصلاح کرے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب دونوں بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور کریں گے کہ جھگڑا کیا ہے، کیوں ہم لوگ آپس میں الجھے ہوئے ہیں. یہ کامیاب نہ ہوا، تعلقات نہ رکھیں لیکن رہیں ایک جگہ، پھر بھی آپ کو محسوس ہوگا. یہ بھی ناکام ہوا. اسٹیپ نمبر 3 کے طور پر اب جو ذمہ داران ہیں ان کو انوالو کریں، ان کو بتائیں. اب ذمہ داروں کا بھی کام کیا ہے؟ بتی لگانا، آگ لگانا یہ نہیں ہے، فیول ڈالنا یہ نہیں ہے. ذمہ داروں کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں کو سمجھیں اور سمجھائیں اچھی طرح سے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ شریف فیملیوں میں اگر کوئی بڑا بزرگ کوئی بات کرے تو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو آنر کرتے ہیں. تو ایسا کوئی اقدام کر سکتے ہیں تو وہ اقدام کیا جائے. اس اقدام کرنے کے لیے یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ جو ہے لڑکا جو بھی بڑے بزرگ ہیں ان کو بتائیں کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو سمجھیں پہلے، پھر لڑکی سے بھی پوچھیں. یہ نہیں ہے کہ لڑکے سے ڈانٹ کر بھیج دیں، یہ بڑائی کی بات نہیں ہے. بڑائی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود سمجھیں اصل ایشو کیا ہے. آپ کے پاس کوئی تجویز ہو تو ان کو پیش کریں کہ بھئی یہ جھگڑا تمہارا اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے یہ کام ایسے کر لو، یا جو بھی وہ مناسب حل تجویز کرتے ہیں دونوں کا سن کے. تو یہ جو ہے اسٹیپ نمبر 3 ہوگا. اگر یہ بھی ناکام ہو گیا، اب اجازت دی جا رہی ہے آؤ اب طلاق کی طرف، کیونکہ آپ نے جو کچھ اقدامات ہیں وہ کر لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوا، اب طلاق دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مرد کو کسی بات پر غصہ آ گیا، کھٹاک سے ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق. پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد کول ڈاؤن ہوا، پسینہ پوچھا، ٹھنڈا پانی پیا، اب اس کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اب کیا کروں میں. تو گولی چلا دی اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیمیج زیادہ ہو گیا، اب کیا کروں میں. پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. یہ عام طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں. کوئی بات اس کی طرف سے ہو گئی یا کوئی کسی کی طرف سے ہو گئی، چھوٹتے ہی وہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ دے دو مجھے طلاق. وہ کہتا ہے اچھا لے لو طلاق. اب پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اب وہ سوچے گی اب کروں کیا میں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے ہیں مثلاً، طلاق آپ نے کھٹاک سے سوچے بغیر دی اور اس کے بعد میں 2 بچے آ کے ٹھہر گئے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچوں کا دودھ کون بناتا ہے، کپڑے کیسے پہناتے ہیں، کیا کرتے ہیں. آپ گھر میں ہی رہتے ہیں مگر آپ کو بچوں کے کپڑے ہی نہیں ملتے، تلاش بھی کریں تو اب کون پہنائے گا اس کو، کون صفائی کرے گا. 10 مسائل کھڑے ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس جا کر فتویٰ لینا چاہیے کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے قرآن مجید کے اصول کی خلاف ورزی کی تو بھگتیں، اب نقصان بھگتیں، کیونکہ قرآن نے جو اسٹیپ بتائے تھے آپ نے اس کو ختم کر دیا، اوور رول کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا. اور جو آخری شکل ہے طلاق کی، پہلے مرحلے پہ غصہ آتے ہی آپ نے دی، تو یہ چیز جو ہے نقصان اور تباہی کا سبب بنتی ہے. تو ایسی چیزوں سے بچ کر شریعت جو کہہ رہی ہے طلاق کا جو پروسیجر، میں سمپل بتاتا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں. اس لیے زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا کہ ہم اپنے ٹی وی کے ذریعے سے قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ سننے والے بھائی یا بہنیں طلاق دیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر آباد رہیں اور آپ خوشی اور مسرت کی زندگی گزاریں. یہ تو ہم شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی اس کی ضرورت پیش آئے، ہم ہرگز ایڈوائز نہیں کریں گے کہ آپ جائیں اور طلاق دے دیں. اگر واقعی کسی کے ہاں اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو وہ پہلے علاقے کے معتبر عالم دین کے پاس جائے، پہلے مسئلہ معلوم کرے، گولی چلانے سے پہلے ساری چیزیں دریافت کرے اور اس کے بعد سنت اور طریقے کے مطابق ہی طلاق پر اقدام کرے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ موٹا سا میں اصول بتا دوں کہ اگر یہ تینوں اسٹیپ ناکام ہو گئے تو چوتھے اسٹیپ کے طور پر شوہر جب عورت صاف ستھری حالت میں ہو، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہو، اس وقت 1 طلاق دے گا. 1 طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق فوری دینا خلاف شریعت ہے. اسلام نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. 1 طلاق دیں، ویٹ کریں پھر. اور ویٹ کیسے کریں؟ کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام کریں اس کا، اور ویٹ کریں. اگر 1 مہینہ مزید گزر گیا تو دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، ٹھیک ہیں غلط ہیں، جو آپ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے یا صلح کا امکان ہے. صلح کا امکان ہے تو بغیر کسی پروسیجر کے آپس میں راضی نامہ صلح کر سکتے ہیں، ریکنسلیشن کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی پرابلم کی بات نہیں ہوگی. اور اگر 1 طلاق دینے کے بعد 3 پیریڈ گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، آپس میں صلح نہیں ہو سکی، آپس میں راضی نامہ نہیں ہو سکا، ریکنسلیشن نہیں ہوئی،
تو 3 طلاق دینے کے بعد وہ خود آزاد ہو گئی. اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے، کیونکہ طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد عدت گزر گئی، آپس میں راضی نامہ نہیں ہو سکا. 1 طلاق اور 3 طلاق کے بعد آزاد ہونے میں جو فرق ہے وہ اتنا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد جب وہ آزاد ہوگی، آپ چاہیں بھی تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تجدید نکاح نہیں ہو سکتا. 1 طلاق کے بعد اس کے پاس آپشن رہے گا، اگر وہ چاہے تو آپ کے ساتھ دوبارہ شادی کرے، باقاعدہ نکاح کر لے، اور نہیں چاہتی کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے. جب اس طرح طلاق دینے میں دونوں کے لیے سہولت ہے، کیوں آپ تیسری طلاق کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلی طلاق دے دیں، بس ختم ہو گئی بات. اگر وہ 3 مہینے کے بعد کہیں اور شادی کرنا چاہے کر لے، آپ کے ساتھ کرنا چاہے دروازہ تو کھلا ہے، تجدید نکاح کے ذریعے سے وہ بات ہو سکتی ہے. 3 دے کر آپ اپنے دروازے کو خود بند کر رہے ہیں، جس کے بعد بہت سنگین قسم کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ کیا نقصانات ہوں گے؟ اور جو لوگ ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ 3 بار کہہ دیتے ہیں، اس کا حکم ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں بیان کریں گے. یہاں ہم رکنا چاہیں گے، اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو پہلے اس پر کر لیجئے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. 3 طلاق کے بعد اگر کوئی مرد پھر سے دوبارہ کسی وجہ سے اپنے بچوں کے حالات کو دیکھ کر یا خود کسی وجہ سے گھر کے دباؤ یا جو بھی کنڈیشن رہا، وہ دوبارہ اگر اسی بیوی سے پھر شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، شریعت نے اتنا آپ کو چانس دیا تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے سوچے یہ سب چیزیں. اسی لیے تو شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے. 3 طلاق کے بعد بیک جانے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، دروازہ نہیں کھولا جا سکتا. اس کا ہم آئندہ لیکچر میں جب تفصیلی ذکر کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا قباحتیں اور رکاوٹیں ہوتی ہیں. اس لیے ایک ہی طلاق دیں، 3 مہینے گزر جائیں گے، چانس آپ کو بھی رہے گا، اس کو بھی رہے گا، دونوں سکون سے چاہیں تو تجدید نکاح کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وہ وائف میرے سے بہت پیار کرتی ہے اور میں اس سے بہت پیار نہیں کرتا ہوں اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اسلام میں ایسا ہے کہ اس کو دل توڑنا منع ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر وہ پیار کرتی ہے اور آپ نہیں کرتے اور پھر اس کا دل توڑنا پسندیدہ نہیں ہے تو طلاق نہ دیں، کیونکہ اگر آپ اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر بہتر طریقہ ہے کہ اچھی زندگی گزاریں اس کے ساتھ. لیکن اگر کوئی ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو اس کو آپ ویسے ہی نکاح میں رکھ کر اس کے حقوق ادا نہ کریں تو اس پر بھی تو دل ٹوٹے گا نا اس کا. بطور شوہر کے آپ ہیں بھی نہیں بھی ہیں، فزیکلی آپ نہیں ہیں، ویسے فارمیلٹیز کے طور پر شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے تو اس سے اس کا دل زیادہ ٹوٹے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ریسپیکٹ کریں تو پھر اس کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. اسلام ان بٹوین رہنے کو پسند نہیں کرتا، یا میاں بیوی رہیں یا طلاق دے کر فارغ کر دیں. تو دل تو ٹوٹے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے بھی سہولت ہوگی، آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی. ہم یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے اور بھی سوالات تو بہت ہیں، مگر چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں کچھ زیادہ سوالات لے لیے جائیں. ویسے بھی طلاق کا مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں سوالات کی زیادہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آئندہ لیکچر میں ہم مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.